learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ توبہ آیت 46۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے، لَأَعَدُّوا لَهُ، تو ضرور اس کے لیے تیار کرتے، عُدَّةً، کچھ سامان۔ یعنی جو لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں ان کا تو نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اگر وہ ارادہ کرتے تو وہ ضرور اس کے لیے کوئی تیاری بھی کرتے، اور ان کے تیاری نہ کرنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا نکلنے کا۔ یہ عبداللہ بن ابی اور جد بن قیس وغیرہ کے بارے میں کہا گیا، جو اپنے قبیلوں کے معتبر اور بااثر اور مالدار لوگ تھے۔ وَلَن کَرِہَ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، انبعاثہم، ان کا اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی فیصلے میں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف بغض اور عداوت کا پتہ تھا۔ فَثَبَّتَہم، تو اس نے انہیں روک دیا، وَقِیلَ اقْعُدُوا، اور کہا گیا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب بھی دی، اختیار بھی دیا، مگر اپنی حکمت سے ان کو جہاد کے لیے نکلنے سے روک دیا اور ان کی مدد نہیں کی، اور انہیں کہا گیا کہ آپ بھی منہ چھپا کر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے والوں سے مراد عورتیں، بچے اور معذور افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ سورۃ توبہ 87۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب آپ جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مدینہ میں پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جب آپ واپس آتے تو عذر بیان کر لیتے، اور ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا جس کو انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا، اور بعد میں چکنی چپڑی باتوں سے اپنی باتوں کو بنانا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت لا تحسبن الذین یفرحون آخر تک اتاری۔ صحیح بخاری 4567۔ لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم، نہ وہ زیادہ کرتے تمہیں، الا خبالا، مگر خرابی میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے پیچھے رہنے پر مومنوں کو تسلی دی ہے کہ منافق خود کم ہمت ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں میں بھی کم ہمتی اور بزدلی پیدا کرتے ہیں، وہ خود خیانت کار ہیں اور پورے معاشرے کو خیانت کار بنا دیتے ہیں۔ اگر منافق آپ کے ساتھ نکلتے تو یہ بے چینی اور انتشار پیدا کرتے۔ ولا اوزعوا، اور البتہ وہ دوڑاتے، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنۃ، تم میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، یعنی منافق تمہارے درمیان فتنہ اور فساد پیدا کرتے، کیونکہ وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے بہت حریص ہیں۔ وفیکم سمعون لہم، اور تم میں ان کے لیے سننے والے ہیں، یعنی مومنوں کے اندر بھی کچھ کمزور کم عقل لوگ موجود ہیں جو منافقوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، وہ منافقوں کے جال میں پھنس کر تمہارے درمیان فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر منافق جہاد کے لیے نکلتے تو ایسی صورتحال میں کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں نکلنے سے روک دیا تاکہ نقصان نہ پہنچائیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے حالات کا ظاہری اور باطنی علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ظالموں سے بچنے کی تعلیم دی ہے، ان کے فسادات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ لقد ابتغوا الفتنۃ، بلا شبہ انہوں نے چاہا فتنہ، من قبل، اس سے پہلے بھی، وقلبوا لک الامور، اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یعنی جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس وقت بھی انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی، انہوں نے سازشوں کے جال پھیلائے، فتنے پیدا کیے تاکہ دین کی روشنی بجھ جائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے سر توڑ کئی کوششیں کی، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید آ گئی، وظہر امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا فرمائی اور اسلام کا بول بالا کیا، پھر مکہ فتح ہو گیا تو منافق جو تھے وہ جالس ہو گئے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی کامیابی کو ناپسند کرنے والے تھے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کامیاب ہوئے تو انہوں نے سر جھکا دیا، لیکن ہمیشہ اسی انتظار میں رہے کہ کوئی برا وقت آئے تو یہ فائدہ اٹھا لیں۔ ومنہم، اور ان میں وہ بھی ہے، من یقول، جو کہتا ہے، اذن لی، مجھے اجازت دیں، ولا تفتنی، اور آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ جد بن قیس تھا۔ محمد بن اسحاق نے زہری سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلمہ کے بھائی جد بن قیس سے کہا کہ کیا تم کو بنی اسفر یعنی رومیوں کے ساتھ جہاد میں دلچسپی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، فتنے میں نہ ڈالیں، اللہ کی قسم میری قوم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں میں دلچسپی لینے والا کوئی نہیں، اور مجھے خوف ہے کہ میں نے رومیوں کی عورتوں کو دیکھا تو صبر نہیں کر سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس
سے منہ پھیر لیا اور کہا میں نے تجھے اجازت دی اور یہ آیات نازل ہوئی۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو فتنے میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ گناہ نافرمانی اور نفاق میں پڑ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جہنم، لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ، کافروں کو گھیرنے والی ہے، یعنی جہنم سے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہ اس سے نجات نہیں پائیں گے۔ یہ ان کے لیے شدید وارننگ ہے کیونکہ اہل جہنم اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں، آمین۔ ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، ان کو بری لگتی ہے۔ الحسنہ وہ ہے جس کا حاصل کرنا نفس کے لیے آسان ہو، مثلا فتح اور دشمن کے مقابلے میں کامیابی وغیرہ، تو انہیں غمزدہ کر دیتی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو ان پر گراں گزرتی ہے اور انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یقولوا، تو کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، کہ بلا شبہ ہم نے سنبھال لیا معاملہ اپنا پہلے سے۔ منافق کہتے ہیں کہ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے بچاؤ کر لیا تھا اور ہم ان سے کتراتے تھے جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچ گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ منافق جو ہیں وہ اسلام کے حقیقی دشمن ہیں اور ان کی دشمنی کا یہ حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت پر اور آپ کے ساتھ شریک نہ ہونے پر خوشی مناتے ہیں۔ کل، آپ کہہ دیں، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ فتح اور شکست، کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے دائرے میں بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں مقدر کر کے لکھ دیا ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ ہر حال میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر فتح ملے تو کامیاب اور اگر شہادت ملے تو بھی کامیاب۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، ہمارا مددگار ہے اور اس کا دین غالب آنے والا ہے، یعنی وہ ہمارے تمام دینی اور دنیاوی کاموں کا سرپرست ہے اور ہم پر اس کی قضاء و قدر پر راضی رہنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سورہ محمد آیت 11۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لانے والے توکل کریں۔ توکل علی اللہ کے معنی ہے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، یعنی ایمان والوں کو نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے، اور جو غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اپنی امیدوں کو حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ کل، آپ کہہ دیں، هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں، إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، مگر ایک کا دو بھلائیوں میں سے، یعنی یہ کہ تم ہمارے بارے میں ایسی چیز کا انتظار کر رہے ہو جس کا انجام ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ مسلمانوں کو تو ہر حال میں کامیابی اور بھلائی نصیب ہوتی ہے، یا تو وہ فتح اور نصرت حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بلند کریں گے، یا شہادت نصیب ہوگی اور اعلیٰ درجات ملیں گے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کرتے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے، أَوْ بِأَيْدِنَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی اے منافقو، ہم مسلمان تمہارے بارے میں انتظار کریں گے کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، یا تو ہمارے بغیر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا جیسے پچھلے لوگ پکڑے گئے، یا ہمیں تم پر غالب کرے گا اور پھر ہمارے ذریعے سے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ فَتَرَبَّصُوا، سو تم انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، یعنی تم ہمارے بارے میں انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دو میں سے کون سی بھلائی عطا کرتا ہے، فتح دیتا ہے یا شہادت، اور ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر تمہیں عذاب دے گا یا ہم سے تمہیں قتل کروائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔